أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا لنستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواہ احمد والترمذی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یستخفون من الناس کہ جب وہ کوئی غلط کام، کوئی برا کام، کوئی معصیت والا کام کرنے لگتے ہیں تو لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں انہیں معلوم نہ پڑ جائے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں بدکاری کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، یا کوئی بھی جرم جب کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، لوگوں سے تو شرم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے نہیں شرماتے جس سے شرمانا چاہیے تھا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے سینے میں کھٹکے، تجھے مضطرب اور بے چین کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. معلوم ہوا کہ جس عمل کو آپ اس وجہ سے چھپا رہے ہیں کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے،
تو وہ کیا ہے؟ اور دل میں وہ کھٹکا بھی پیدا کر رہا ہے، مضطرب بھی کر رہا ہے، بے چین بھی کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں لوگوں کا ڈر تو ہے لیکن اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں ان کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشُونِي، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، ایک مقام پہ فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ اس سے ڈرا جاتا، تو اس سے ڈرتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جس اللہ سے یہ نہیں شرم کر رہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے اور ان کے سارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى الى السماء أأمنتم من في السماء، 20 آیات ہیں قرآن کریم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 20 پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہیں۔ لیکن اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمع و بصر عرش پر ہونے کے باوجود، جیسے سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا نا فرعون کی طرف تو انہیں کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمع و بصر، کائنات کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا جو عرش پر مستوی ہونا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء حسنہ، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کا تھا کہ ہم نہ تو ان کا انکار کریں گے، نہ ان کی تعویل کریں گے، نہ ان کو کسی سے تشبیہ دیں گے، نہ ہی ان میں کسی قسم کی تعریف اور تعطیل کریں گے، جیسے گمراہ فرقے جہمیہ، ماتریدیہ، اشاعرہ، معتزلہ بعض صفات کا انکار کرتے ہیں، بعض کی تعویل کرتے ہیں، بعض کی تحریف کرتے ہیں، بعض تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کے جواب میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، الاستواء معلوم، کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ کیفیت میں نہیں ہم الجھیں گے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یہ کیفیات ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اس طرح کی مثالیں اور کیفیتیں ہم اللہ کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے، اللہ نے قرآن میں منع کر دی۔ والسؤال عنہ بدعہ، امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے اور اہل بدعت کا کام ہے۔ تو آج کئی لوگ الجھ جاتے ہیں ان باتوں میں اسماء و صفات کے حوالے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب رات کو
وہ اس کیفیت میں رات گزارتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کو ہمیشہ سے خوب گھیرنے جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دین کی ایک امتیازی خصوصیت بنائی ہے، ہر شریعت کی ایک امتیازی، جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آئی ہیں، اور دین اسلام کی، شریعت اسلامیہ کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء، ہر دین کی ایک امتیازی خوبی ہوتی ہے، اور دین اسلام کی امتیازی خوبی کیا ہے؟ حیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ ایک جگہ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایک مقام پہ فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، قرین ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ بندے میں شرم و حیا نہیں رہتی تو آہستہ آہستہ ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا یہ بات میری نہیں ہے، یہ پہلے نبیوں کے کلام میں بھی یہ بات پائی گئی ہے، اور میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے مرضی کرو۔ اس کا مطلب حیا ہی وہ خوبی ہے، وہ وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ خوبی اور وصف جب بندے کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر بندہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، برائیوں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے جو خود اللہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والتستر، بے شک اللہ بڑا ہی حیا والے ہیں، بڑے حیا والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ستیر پردہ ڈالنے والے، بندوں کے گناہوں کو چھپانے والے، پردہ ڈالنے والے۔ یحب الحیاء والتستر، اللہ تبارک و تعالی حیا اور پردے ڈالنے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ہمیں منع کیا ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، اے لوگو مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں، ان کے پردے والی چیزیں، ان کے پیچھے مت لگو، اور باقاعدہ اس کی وعید اور سزا سنائی ہے فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کی اس طرح کی پردے والی چھپی ہوئی چیزیں، چاہے وہ عیب اور کمزوریاں کیوں نہ ہو، کسی کے پردے میں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، آپ پیچھا کرتے ہیں، آپ ان کو منظر عام پہ لاتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے یتبع اللہ عورتہ، پھر اللہ اس کی برائیوں کو پیچھا کرے گا، یفضحہ، اور اللہ اس کی برائیوں کو منظر عام پہ لائے گا اور اللہ اسے رسوا کرے گا۔ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فرمایا خواہ وہ اپنے گھر میں چھپ کے ہی بیٹھ جائے نا، اور چھپ چھپ کے گناہ کرے، چھپ چھپ کے برائیاں کرے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا رویہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ محترم بھائیو، یہ حیا اور تستر یہ اللہ کی صفات میں سے دو بڑی پیاری صفتیں ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم
تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ، رب کو بندے سے شرم آتی ہے۔ کب؟ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اللہ وہ ہاتھ خالی لٹائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیا اور تستر والی صفت اللہ رب العالمین کے اندر بھی ہے۔ لیکن میں نے عقیدے کی بات پہلے ہی واضح کر دی کہ اللہ کی صفات ان کی نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی تعریف اور تعطیل کی جا سکتی ہے۔ یہ حیا والی صفت اللہ نے انبیاء میں بھی پیدا فرمائی ہے، انبیاء میں بھی رکھی ہے، خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ بڑے حیا والے تھے اور بڑے پردہ پوش تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ کھلے عام کپڑے اتار کے اکٹھے نہا لیتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، لیکن بھائیو ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ صرف شوہر اور بیوی کو اجازت ہے، وہ اکٹھے غسل کرنا چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اور رسول اللہ نے اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خواہ دو بھائی ہوں، خواہ دو بہنیں ہوں، خواہ ماں بیٹی ہو، خواہ باپ بیٹا ہو، کسی بھی صورت میں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مردوں کا مردوں سے بھی پردہ ہوتا ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ جسم کے وہ حصے جو آپ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے، وہ کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے۔ عورتیں عورتوں کے سامنے نہ کھولیں، مرد مردوں کے سامنے نہ کھولیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود اللہ نے ان میں بڑی حیا رکھی تھی، بڑی شرم رکھی تھی، وہ چھپ کے نہ آتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان پر ایک بہتان لگا دیا کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے اور اس بیماری کو چھپاتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر آ کے نہیں نہاتے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح وہ نہا رہے تھے، چونکہ یہ ایک اعتراض آ گیا، یہ ایک الزام لگ گیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو پھر ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، ایک پتھر پہ رکھے اور چشمے پہ غسل کرنے لگے۔ پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا، اللہ نے حکم دیا پتھر کو اور پتھر بھاگ پڑا، چل پڑا پتھر۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، ثوبی ثوبی یا حجر ثوبی، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، اور پتھر آگے آگے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بیٹھے تھے لوگ، وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ہے، ان کے جسم پر تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی برس نہیں ہے، کوئی جدام نہیں ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب اور الزام سے بھی نجات دے دی، اور یہ ایک معجزہ بھی نما ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، جس طرح ایک کنواری اور پردہ نشین عورت اپنے پردے میں بیٹھی شرم و حیا کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اور معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اوپر جا رہے ہیں نا جی نمازیں کم کروانے کے لیے، اور آخری بار جب 5 بج گئیں، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جائیں اور تخفیف کروا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ نہیں موسیٰ، اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی کی ہے کہ 50 سے 5 کر دی ہیں، اب تو مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ اور آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ اللہ کے بندوں سے بھی شرم کرتے تھے اور اللہ سے بھی شرم کرتے تھے۔ تو شرم والا یہ امتیاز، یہ خوبی اللہ نے انبیاء میں بھی رکھی ہے، اللہ نے فرشتوں میں بھی رکھی ہے۔ یہ خوبی اللہ اتنی عظیم خوبی ہے، ظاہر اتنی عظیم ہے نا جی
تو اللہ نے انبیاء میں بھی رکھی ہے، فرشتوں میں بھی رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ ایک دفعہ آپ ایک باغ میں کنویں کی منڈیر پہ تشریف فرما تھے تو ابوبکر صدیق آئے اور آپ نے اپنی ٹانگوں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا ہوا تھا، کچھ رانیں بھی آپ کی نظر آ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق آئے، آپ بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے، آپ بیٹھے رہے، پھر دربان نے آ کے بتایا جی عثمان آئے ہیں، تو آپ نے اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا جی ابوبکر آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ایسے بیٹھے رہے، تو عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی ٹانگیں اپنی رانیں ڈھانپ کیوں لی ہیں؟ تو فرمایا عثمان میں اللہ نے حیا والی صفت بہت زیادہ رکھی ہے، اگر میں ایسے ٹانگیں رکھتا نا تو ہو سکتا ہے وہ میری طرف دیکھ ہی نہ پاتے اور جو بات وہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کر ہی نہ پاتے۔ اور اس موقع پہ آپ نے یہ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں بھی اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے۔ اور محترم بھائیو، یہی شرم و حیا اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مجھ میں اور آپ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی حیا ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی علامت و نشانی ہے، یہ گناہوں سے بچانے والی ہے، اتنی عظیم خوبی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حیا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، شرم حیا، مسلمان ایک دوسرے سے، مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے، یا ایک دوسرے سے جو ہم کر رہے ہیں۔ ایک وہ شرم اور حیا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، کیونکہ اس سے تو ہماری کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو جہر کو بھی جانتا ہے، سر کو بھی جانتا ہے۔ ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، بذات الصدور، اندر کی باتیں، لا تخفى علیہ خافیہ، اس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحی من اللہ کما تستحی من صالح قومک، اللہ سے ایسے شرم کرو، اللہ کی نافرمانی کا خیال دل میں آئے، کسی گناہ اور معصیت کا خیال دل میں آئے تو ایسے شرم کرو، اور شرم کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دو جیسے تم اپنی قوم کے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو۔ خاندان کا کوئی بڑا یا محلے کا کوئی بڑا بزرگ سامنے آ جائے نا، تو جس کے دل میں تھوڑی بہت بھی شرم و حیا ہوتی ہے وہ شرم محسوس کرتا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کس کیفیت میں کھڑا ہوں، میرے والد صاحب آ رہے ہیں، میرے استاد جی آ رہے ہیں، میرے خاندان کا بڑا آ رہا ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یا جس کیفیت میں جس مقام پر میں کھڑا ہوں، یہ میرے لیے بنتا نہیں ہے۔ فوراً شرم و حیا کرتے ہوئے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو اسے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موبائل کھول، چلیں دور کیا جانا، موبائل کی مثال ہی لے لیں، موبائل کھول کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا اور دیکھ رہا ہوتا ہے اکیلا، جب تنہائی میں، اللہ تبارک و تعالی ہماری تنہائیوں کو پاک بنائے۔ تو تنہائی میں بندہ مطلب ظاہر ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہت جیسے کوئی آتا ہے فوراً شرماتے ہو، اچھا پیچھے کرو، بند کرو اس کو، ہیں ایسے کرتے ہیں نا۔ تو جیسے ہمارے دلوں میں یہ شرم ہے کہ فلاں دیکھ لے گا، فلاں جان لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے استحی من اللہ، اللہ سے بھی ایسے شرمو، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو بھائیو اللہ سے شرم یہ کیسے کرنی ہے، آج ہم نے یہ جاننا ہے۔ اور سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور اس میں اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ سے شرم کیسے کرنے، ہمیں کیسے کرنی چاہیے اللہ سے شرم۔ پہلے ترغیب دلائی ہے کہ کرو، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا حق ہے۔ آگے سے صحابہ جواب دیتے ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرو جیسے اب میں بتانے لگا ہوں۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں، 4 باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 4 کام تم نے کرنے ہیں، پھر حیا کا حق ادا ہوگا، پھر اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا ہوگا۔ فرمایا اللہ سے شرم کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، پہلا کام کیا کرنا ہے، تم اپنے سر کی، اپنے دماغ کی، سر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، تمہارا جو پیٹ ہے، سینہ ہے، بطن ہے، اندر ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، سینے سے لے کر ٹانگوں تک یہ جو حصہ ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنی موت کو اور موت کے بعد والی زندگی، کہ کیسے تم نے گل سڑ جانا ہے، ہڈیوں کا پنجرا بن جانا ہے، بوسیدہ اور پرانا ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور تنگ و تاریک کوٹھری کے اندر جہاں تو نے اکیلا ہونا ہے اور تیرے اعمال کے سوا کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں ہونی، وہاں پھر تو نے اگلی زندگی گزارنی ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب اس کو یاد رکھو گے تو پھر اللہ کی نافرمانی کا خیال دل میں آ بھی گیا، فوراً قبر کی وحشت، قبر کی تنگیاں اور قبر کی تنہائیاں تمہیں اس بات پہ مجبور کر دیں گی کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا ان کی شرم و حیا کا، وہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے فبکا، بہت زیادہ روتے تھے، حتی بل الثری، اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے کئی دفعہ زمین تر ہو جاتی تھی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا کیوں روتے ہیں، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث جب میں قبر کے سامنے آتا ہوں مجھے یاد آ جاتی ہے، وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے، اس لیے میں قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا میرے دل میں خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ، اگر بندہ اس مرحلے میں نجات پا گیا تو بعد والے مرحلے پھر بندے کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی، یہاں کی ظلمتوں، وحشتوں اور تنہائیوں میں ہی وہ پکڑا گیا، اللہ نے اسے میٹھی نیند نہ سلایا، اللہ نے اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ نہ بنایا، جنت کی کھڑکی نہ کھولی، قبر کو اس کے لیے ٹھنڈا نہ کیا، تو پھر بعد کے مرحلے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوں گے، اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے شرم کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنی موت اور موت کے بعد والی حالت، گلنا سڑنا، بوسیدہ ہو جانا ہے، کپڑے خراب، مٹی میں جا کے لیٹ جانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے تم نے۔ اور چوتھی اور آخری بات کیا فرمائی، فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، چوتھا کام اللہ سے شرم کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لینا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے،
میں دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں واپس اسی جنت کی طرف جانے کے لیے آیا ہوں جہاں سے میرے والدین آدم اور حوا علیہم السلام کو نکالا گیا تھا، لیکن اب میں جاؤں گا اپنی محنت سے، اور میں نے اب دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا کے لیے میں نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ 4 کام محترم بھائیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کر لے گا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں ان 4 کاموں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ان تحفظ الرأس وما وعى، سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے ٹاپ پر ایک چیز رکھی ہے، چوٹی والی چیز ہے، چوٹی والی چیز سب سے اچھی ہوتی ہے نا، اعلیٰ چیز، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں رکھی ہیں، کان بنائے آپ کے لیے، زبان بنائی آپ کے لیے، اور پھر جو یادداشت آپ محفوظ رکھتے ہیں دماغ بنایا، یا آپ کی ہارڈ ڈسک آپ کے دماغ میں رکھ دی۔ یہ 4 بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے سر میں رکھی، اور بھی کافی ساری ہیں، یہ بڑی بڑی 4 نعمتیں ہیں، اور اللہ نے آپ کے چہرے کو تکریم والا بنایا، عزت والا بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا جی، اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، اگر کسی سے لڑائی ہو جائے نا جی، کسی مسلمان بھائی بہن سے، تو آپ لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، ہاتھا پائی ہو جائے تو چہرے پر نہیں مارنا، چہرے سے اجتناب کریں، چہرے پر مارنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اپنے بچے کو بھی اگر آپ نے ڈانٹنا ہے، ہلکا پھلکا کوئی ضرب لگانی ہے، تو اس کو بھی منع فرمایا کہ آپ نے چہرے پر نہیں مارنا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کے چہرے پر مارنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا، غالباً گدھا تھا، کہ اس کے چہرے پر ایسے کسی گرم چیز کا نا کوئی مطلب داغ لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے گرم چیز لگائی اور داغ ہوا اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یعنی چہرہ یہ قابل تکریم ہے، چاہے انسان کا ہو، چاہے ہاں میدان جنگ کے اندر کفار کے ساتھ جب آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھنا پہ اس کو تلوار کہاں لگ رہی ہے یا گولی کہاں لگ رہی ہے، دشمن کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وہاں پھر یہ حکم ہے ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کی جوڑ جوڑ پہ مارو۔ میدان جنگ ہے، اس میں بھی یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی انسان قتل ہو جائے آپ کے ہاتھوں، وہ مر گیا، آپ کا دشمن کافر مشرک مر گیا، اب آپ نے اس کی لاش کی بے حرمتی مسئلہ نہیں کرنا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد میں کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، آپ نے نہیں یہ کام کرنا، یعنی انسانی جان کا پھر بھی آپ نے احترام کرنا ہے۔ تو یہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے اس چہرے میں رکھی ہیں، اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ کی بات کر لیتے ہیں۔ آنکھ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی آنکھ ضائع کر دے، پھوڑ دے یا نقصان پہنچا دے اس کو، اس کی دیت 50 اونٹ رکھی گئی ہے، 50 اونٹ دیت ہے، اس کی خون بہا ہے، تاوان ہے۔ تو یہ 2 آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی بندے کی 2 پیاری چیزیں، 2 آنکھیں دنیا میں کسی حادثے کی وجہ سے لے لوں، چلی جائیں، یا بینائی کمزور پڑ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ صبر کرے، اللہ کسی کی 2 آنکھیں لے لے اور اس کی بینائی چلی جائے اور وہ صبر کرے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے، پھر بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 آنکھیں، اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔
مومن مردوں کو الگ حکم دیا، مومن عورتوں کو الگ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، جھکانا ہے، غیر محرم کے چہرے کی طرف نہیں اٹھانا۔ اصرف بصرک، پھیر لو اپنے چہرے کو، کسی کی عزت کی طرف آپ نے میلی اور غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 خوش نصیب افراد ایسے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ خوش نصیب آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی، وعین حرست فی سبیل اللہ، ایک خوش نصیب آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے رات کو جاگتی رہی، وعین غزت عن محارم اللہ، اور ایک وہ خوش نصیب آنکھ کہ جب اس کے سامنے غیر محرم کا کوئی چہرہ آیا، کوئی ایسا چہرہ آیا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام تھا، وہ جھک گئی، وہ پست ہو گئی۔ آنکھ کی حفاظت۔ اسی طرح محترم بھائیوں، کان کی حفاظت۔ لہو الحدیث کے اندر، غنا اور معازف کے اندر، موسیقی کے اندر اپنے ان کانوں کو آپ نے نہیں لگانا، ان کو آپ نے اللہ کے ذکر سننے میں لگانا ہے۔ کوئی دنیا کی مقصد کی کوئی بات ہے، اس کو سننے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، اس کو اللہ کے نافرمانی والے کام سننے کا عادی نہ بنائیں۔ اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں سے ایک کام یہ موسیقی ہے، یہ غنا ہے، یہ مزامیر ہے، یہ گانے، یہ باجے، جو آج اللہ معاف فرمائے ہر گھر میں پہنچے ہوئے۔ اور ایک اور کام جو ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استمع حدیث قوم وہم لہ کارہون، جو بندہ کسی دوسرے بندے کی بات چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا جی، معاشروں میں، گھروں میں بھی ہوتا ہے، مطلب اداروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے، ہاں دیکھوں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، چھپ چھپ کے باتیں سننا۔ من استمع حدیث قوم وہم لہ کارہون، جبکہ وہ ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہماری مجلس میں نہ آئے، ہماری بات نہ سنے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ پھر بھی سننے کی کوشش کر رہا ہے، چھپ چھپ کے باتیں، اور پھر فساد کرواتا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، بھائی بہنوں کو آپس میں، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے لڑواتا ہے، گھروں کو خراب کرتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان صب فی اذنیہ الآنق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر اس کی کانوں میں ڈالا جائے گا۔ سیسا ایک دھات ہوتی ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کے اندر مضبوطی کے لیے اسے ڈالا جاتا ہے، اور بڑا ہی گرم ہوتا ہے، جہاں گر جاتا ہے وہ جلد کو چیرتا پھاڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ کس بندے کے؟ جو کسی کی باتیں یوں چھپ چھپ کے سنتا ہے۔ اسلام ہر شخص کو ایک نجی زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے، اگر اس میں کوئی کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں تو یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اس کے پردے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان پردوں کو مت پھاڑیں، آپ ان کے پیچھے مت پڑیں۔ تو یوں آپ نے کانوں کی بھی ان 2 خاص چیزوں سے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی نافرمانی والے کام، یہ موسیقی، یہ گانے، یہ آلات وغیرہ، یہ موسیقی کے، ان سے اپنے کانوں کو بچانا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ جو چھپ چھپ کے ایک دوسرے کی باتیں سنی جاتی ہیں اور فساد ڈالے جاتے ہیں خاندانوں میں، گھروں میں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، زبان ہے، زبان کی حفاظت کی بے شمار قرآن میں بھی آیات ہیں، ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی آپ بولتے ہیں ایک فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جب بھی بولیں اچھی بات کریں یا خاموشی اختیار کریں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی طرح محترم بھائیو، یہ آپ کی قوت فکر، یہ شعور، یہ دماغ، یہ میموری، اس میں اچھی سوچ، مثبت سوچ، اس کو پروان چڑھائیں، عقیدہ توحید ہو اس میں، اور یہ آپ کا عقیدہ توحید والا یہ عقیدہ، یہ پھر آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کرے گا کہ آپ کی جبین نیاز
اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک. یہ بھی سر کی حفاظت ہے نا جی. یہ کیا کہ در در پہ جا کے کبھی کسی چوکھٹ پہ کبھی کسی چوکھٹ پہ اپنے سجدے والی جگہ کو اپنی پیشانی کو لگانا، شرک میں ڈوب جانا. اس کی بھی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی سوچ کو بہتر بنائیں. اسی طرح محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا بتایا ہے؟ پیٹ کی حفاظت. پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کی حفاظت. پیٹ میں دل بھی آ جاتا ہے، دل کی حفاظت کریں، اس پہ ہم بات کر چکے. اسی طرح پیٹ میں آپ کی آنٹیں، جہاں کھانا جمع ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کا لقمہ یہ خود بھی کھائیں، حلال پینے والی چیزوں میں سے بھی حلال، کھانے والی چیزوں میں سے بھی حلال. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو الگ حکم دیا، ایمان والوں کو الگ حکم دیا. حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال سے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حرام سے رزق میں اضافہ نہیں آئے گا، بے برکتی آئے گی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ضائع ہوگا، خرابی آئے گی، اللہ کی لعنت کا موجب بنے گا یہ عمل. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنی. یہ سب سے برا برتن ہے جو بندہ بھرتا ہے. اس کو اگر آپ نے بھرنا ہے تو کس سے بھریں؟ حلال لقمے سے بھریں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، آپ کی عبادات بھی قبول ہوں، آپ کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، آپ کا گوشت، آپ کا خون حلال جسم پر پرورش پائے اور جنت میں جائے. اگر ایسا نہ ہوا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گوشت کی پرورش حرام سے ہوگی وہ جہنم میں جلے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو ولتذکر الموت والبلا. اللہ سے شرم کرنے کے لیے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہوگا، پھر ہی گناہوں والی معصیت والی زندگی سے بچ پائیں گے. کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ میری ساری لذتیں، یہ خواہشات، یہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، خود جنازوں میں جاتا ہوں، تدفین کے عمل میں شریک ہوتا ہوں. عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے کئی میرے ہاتھوں میں، میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوشی کا موقع ہو، خوشی آپ کو غافل نہ کر دے، اس موقع پہ بھی موت کو یاد رکھو. کوئی تنگی پریشانی آ جائے پھر بھی موت کو یاد رکھو، ہر موقع پہ موت کو یاد رکھو. تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، موت کو یاد کرو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ بندے کو حوصلہ ملے گا، بندے کو صبر آ جائے گا کہ یہ دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور پھر میں اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں. جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو میری یہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری تنگیاں میری دور ہو جائیں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی نا تو کہنے لگی واہ کرب ابتا، ہائے میرے ابا جان کی سختی. بیماری کی ظاہر سختی ہوتی ہے، موت کی سختیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا جان پہ کوئی سختی نہیں ہوگی، ساری سختیاں دور ہو جائیں. تو یہ تکلیفیں، یہ سختیاں مومن پہ اگر دنیا میں آتی ہیں تو اپنی موت کو یاد کرنے سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ ان کی پریشانی کم ہو جاتی ہے. اور اگر بہت زیادہ بندے کو نعمتیں اور خوشحالیاں مل رہی ہوں، فرمایا پھر بھی موت کو یاد رکھو، کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ. یہ نہ سمجھ لو کہ بس یہ دنیا ہی ہے سارا کچھ،
اسی میں نے سارا کچھ لے لینا ہے. نہیں، یہ خوشیاں عارضی ہیں، یہ نعمتیں عارضی ہیں. ابدی نعمتیں اور ابدی خوشیاں اور ابدی خواہشات کی تکمیل یہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ. پھر انسان ایک بیلنس کے اندر رہتا ہے، ایک توازن کے اندر رہتا ہے. نہ خوشی میں وہ آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ غم کی شدت کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. غم آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ پھر بھی حوصلے میں کھڑا ہے. وہ اللہ کی طرف سے خوشی والا موقع، کوئی نعمت میسر آ جائے، وہ پھر بھی اپنے دین سے جڑا ہوا ہے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَنَا. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ النَّاسِ أَقْيَسُ، بتائیں سب سے عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا انسان، یہ دنیا کا عقل مند انسان ہے. تو عقل مند بنیے، ہوش کیجئے، غفلت ترک کیجئے، اللہ سے شرم کیجئے. اور اللہ سے شرم کرنے کے لیے محترم بھائیوں، تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا. صبح و شام یاد رکھنا ہے. رات کو تو اللہ کے نبی نے دعا ہی ایسی سکھائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، موت کو یاد کر کے سونا ہے بھائی. بلکہ ایک دعا میں یہ بھی آتا ہے، اللہ سوتے سوتے میں اگر تو میری روح کو اپنے پاس رکھ لے فرحمہا، تو پھر اس پہ کیا کرنا؟ رحم کرنا. اور اگر تجھے مطلب چھوڑ دے دنیا میں، مجھے پھر واپس بھیج دے، تو پھر مجھے نیک عمل کی توفیق دے دینا. صبح اٹھتے ہیں پھر دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. ایک دفعہ تو چھوٹی سی موت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اللہ کا شکر اس نے ایک اور زندگی، ایک اور دن دے دیا، ایک اور مہلت، ایک اور موقع، چانس دے دیا آپ کو نیکیاں کمانے کا، اپنے گناہ کم کرنے کا، اپنی نافرمانیوں کے اللہ سے معافی مانگنے کا ایک اور دن آپ کے پاس آ گیا. اور چوتھا اور آخری کام جس کے ذریعے آپ اللہ سے شرم کر سکتے ہیں یا شرم کا حق ادا کر سکتے ہیں، حیا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. کہ اپنے جینے کا مقصد آپ نے آخرت کو بنانا ہے، آخرت کی کامیابی، آخرت کی طرف توجہ. دنیا صرف ضرورت کی حد تک، یہ انسانی مادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دنیاوی مشاغل کو اختیار کرنا ہے، ورنہ اصل منزل آپ کی، اصل ٹھکانہ آپ کا وہ آخرت ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. فرمایا آخرت زیادہ بہتر، زیادہ دیر تک باقی رہنے والی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت ہی اصل زندگی ہے. دنیا تو ایک عارضی قیام کیا ہے. مالی ولد دنیا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا لینا دینا. دنیا میں تو میں بس اتنی دیر آیا ہوں جیسے ایک مسافر جا رہا تھا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، جیسے اس کی تھکاوٹ دور ہوئی اٹھ کے پھر چل پڑا. دنیا میں تو قیام آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے نا. تو ترجیح آخرت کو. کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں 3 طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جن کی ساری صبحیں شامیں، جن کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ دنیا کمانا. تعیس عبد الدرہم وعبد الدینار وعبد الخمیسہ. ایسے افراد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غلام ہیں، یہ درہم و دینار کے، روپے پیسے کے غلام ہیں، یہ چادروں کے غلام، یہ اللہ کے بندے رہے ہی نہیں، یہ دنیا کے بندے بن چکے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے جی بس دنیا کو بالکل کیا کر دینا جی، چھوڑ دینا ہے. رہبانیت، تبتل، ترک دنیا. اسلام اس کی بھی ترغیب نہیں دیتا. اسلام اس کا بھی حامی نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یہ جمعہ کے بارے میں اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب نماز پوری ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ نے جو تمہارا فضل لکھا ہے رکھا ہے اسے تلاش کرو. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا.
اطراف میں چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اللہ نے تمہارا رزق جگہ جگہ رکھ دیا ہے، اسے تلاش کرو، ڈھونڈو، کھاؤ پیو، ضروریات استعمال کرو۔ اور تیسرا طبقہ جو ہمیں ہونا چاہیے، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارتیں، جن کی دنیا کے مشاغل، جن کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اپنی دنیاوی ضروریات بھی پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں بھی نبھائیں۔ تو آخرت کی کامیابی کی سوچ دل میں پیدا کرنے سے بھی انسان پھر اللہ سے شرماتا ہے۔ تو اللہ سے شرمانے کے لیے ہمیں یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ اللہ ہمارے اندر یہ شرم و حیا والی صفت پیدا فرمائے اور اسے مضبوط کرے، اسے بڑھائے، ہم اللہ کے بندوں سے بھی شرم کر سکیں، ہم اللہ سے بھی شرم کر سکیں۔ آج اگر ہم نے اللہ سے شرم کر لی تو کل میدان محشر میں ساری دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔